چلو آگے 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 چلتے ریلیکس ہو کے چلو کچھ کہیں گے آپ کھلی جگہ پلیز چل رہے ہیں جنرل صاحب خاموش ہیں، آپ پہ کیس ہوا ہے غداری کا، پلیز آپ ہمیں کیا کہنا چاہیں گے؟ پلیز آپ کی آگے چلتے اس سے پہلے کہ آپ کہیں گے کہ مجھے ایسے کر رہے ہیں، آپ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یار اگے جان دے وہ اصل اس اور کوئی پرابلم نہیں ہے پلیز یار اگے ٹور دو میں دھکا نہ لگے چل رہے ہو پلیز راستہ کلیئر جتنی مرضی بنائے سر یار ایک راستہ دے دے یار مہربانی کر راستہ کلیئر دے بس 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ آج ہم بات کریں گے اسلام آباد کچہری میں ایک بڑا کیس ہوا ہے، بڑی گرفتاری ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب جو تجزیہ کار اور تجزیہ نگار سمجھے جاتے ہیں، دفاعی تجزیہ نگار، اور بڑا جو ہے وہ نام ایک بہت بڑے عرصے سے، لمبے عرصے سے وہ جو ہے وہ دفاعی تجزیہ نگار کے نام سے بھی مشہور ہیں، ان کی گزشتہ رات کو گرفتاری ہوئی۔ آج اسلام آباد کچہری میں پیش کیا گیا، جس طرح آپ نے دیکھا۔ اس کیس میں آج جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ نے کیس کی سماعت کی۔ 7 روز کا فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ مانگا اسلام آباد کے جو تھانہ رمنا پولیس ہے اس نے، لیکن 7 روز کا ریمانڈ نہیں ملا، 3 روز کا ریمانڈ ملا ہے۔ جس طرح میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیس کتنا جو ہے وہ مضبوط ہے۔ کیس میں اگر بات کی جائے تو کوئی بہت جان نہیں ہے کیس میں، لیکن یہ کیس بہرحال یہ چل رہا ہے۔ جو برودات ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آج کی سماعت کا مختصراً احوال اور جو امجد شعیب ہیں ان کی جانب سے کیا انکشافات کیے گئے، کس طرح ان کی گرفتاری ہوئی، رات کو پولیس کس طرح ان کے گھر گئی، اس کے بعد تھانے میں کیسا سلوک ان کے ساتھ رکھا گیا، اور اس کے علاوہ کیا جو ہے وہ تحقیقات ان سے ہو رہی ہیں اور فردر اب کیا ہونے جا رہا ہے، اس تمام پہ بات کریں گے۔ آج کی سماعت کا احوال جو ہے وہ مختصراً میں رکھوں گا۔ صدر جو ہے اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے کیسر امام، ان کے ساتھ دیگر بھی سینئر وکلا، ان کی جانب سے 3-4 وکلا ان کی جانب سے آرگومنٹس دیے گئے، اور فوکس یہی تھا کہ انہوں نے تو ایک مثال جو ہے وہ دی ہے کہ مثال کے طور پر اگر فلاں جو ہے وہ یہ کام کر لے تو اس کے بعد جو ہے وہ ملازمین کو، سرکاری ملازمین کو اداروں میں یا نوکریوں پہ یا ان کی جاب پہ جانے سے روک دیا جائے تو اس کے جو ہے وہ اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف انہوں نے ایک مثال دی تھی تو یہ کیسے جرم بن سکتا ہے، لیکن پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہم نے ان کا فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ کروانا ہے، ان کا وائس میچ کروانا ہے، اور اس کے بعد اس کیس میں آج جو ہے وہ عدالت نے 3 روز کا فزیکل ریمانڈ 2 مارچ تک منظور کر لیا ہے۔ 2 مارچ کو دوبارہ امجد شعیب ان کو پیش کیا جائے گا۔ آج امجد شعیب سے کمرہ عدالت میں جو بات ہوئی، انہوں نے جو میڈیا کے جو پرسن سے صحافی تھے جو کمرہ عدالت میں، ان سے جو بات کرتے ہوئے یہ بتایا کہ گزشتہ رات کو ان کو جب جو ہے وہ پولیس گرفتار کرنے گئی تو شروع میں تو ایسے لگا کہ جیسے کسی دہشت گرد کو جو ہے وہ گرفتار کرنے لگے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو امجد شعیب جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ کپڑے جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو وہ وقت نہیں دیا جا رہا تھا، تو بظاہر ان کو ایسے لگ رہا تھا جیسے جو ہے وہ کسی دہشت گرد کو وہ جو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی گرفتاری ہو گئی تو اس کے بعد ان کو تھانہ رمنا میں لایا گیا، تب سے لے کر اب تک ان کا جو پولیس اہلکار کمرہ عدالت میں موجود تھے تو ان کی طرف اشارہ کر
کہ امجد شعیب یہ بتا رہے تھے کہ ان کا جو رویہ ہے ان کے ساتھ بہت ہی مثبت رہا ہے اور کسی لمحے بھی ان کو نہ ہراساں کیا گیا ہے، نہ ان پر کوئی تشدد، نہ اس قسم کی کوئی جو ہے وہ معاملہ ہوا ہے۔ اور وہ بار بار امجد شعیب یہی کہہ رہے تھے کہ میں نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی، میں نے تو ایک مثال دی تھی اور ڈائریکٹلی مثال بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک تجزیہ نگار ہوں، اس سے قبل بھی میں بہت سارے میں نے تجزیے کیے ہیں، اور جو خاص طور پر انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کہا کہ آج تک میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان سے ایک دفعہ بھی نہیں ملا۔ تو میں نے پوچھا کہ ایک دفعہ بھی آپ نہیں ملے کہ آپ کبھی کسی تقریب میں کسی جگہ پہ کوئی ملاقات ہو جاتی ہے، کوئی فون آیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہ میں آج تک ملا ہوں، نہ ان سے کبھی بات ہوئی ہے، نہ میں نے ان سے سلام لیا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میری بات مانے؟ پھر اس کے بعد جنرل امجد شعیب جو ہے انہوں نے 2-3 مثالیں دی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جب یہ لانگ مارچ کر رہے تھے اس وقت بھی یہ تجزیہ دیا تھا کہ لانگ مارچ ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ پھر میں نے جو جیل بھرو تحریک ہے اس سے متعلق بھی تجزیہ پہلے بھی دیا تھا، انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک تجزیہ نگار ہوں، میں کسی پارٹی پر نہ میری پالیسی جو ہے وہ چلتی ہے نہ میری بات چلتی ہے، میں نے تو ایک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ تجزیہ کرتا ہوں۔ یہاں پہ بھی میں نے جو بات کی ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت سے بات کی ہے، اس کا جو ہے وہ کسی کی پالیسی کے ساتھ تو لینا دینا ہی نہیں تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس قسم کی باتیں پہلے بھی میں جو ہے وہ اس قسم کا تجزیہ جو ہے وہ کرتا رہا ہوں، لیکن جو میجر اس میں ایلیمنٹ ہے وہ یہی فوکس تھا کہ جو تھانے میں اس سے قبل کیونکہ فواد چودھری ہیں، شہباز گل ہیں، دیگر جو گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں، ان کی جانب سے کچھ اس قسم کی شکایات آتی رہی ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تشدد کیا گیا یا ان کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں رکھا گیا۔ تو اس کے حوالے سے تو واضح طور پر انہوں نے کہا کہ رات کو مجھے تھانے بھی لایا گیا، صبح تھانے سے لانے میں، گاڑی میں یا تھانے میں رکھنے میں کسی طرح کا کوئی جو ہے وہ مجھے تکلیف، تنگی یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ پولیس کا رویہ جو ہے ان کے ساتھ ٹھیک ہے، اب تک جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس وقت تک وہ بتا رہے تھے، لیکن عدالت نے ان کا فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ منظور کیا ہے۔ آج کمرہ عدالت میں ایک دو اور بھی واقعات غیر معمولی ہوئے کہ سابق ایڈیشنل اٹارنی جنرل قاسم ودود جو ان کی جانب سے وکالت کر رہے تھے، ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ ان کی جانب سے قاسم ودود نے وکالت کرتے ہوئے ایک واقعہ بھی سنایا کہ جب ہجرت کر کے ان کے والدین جو ہے وہ جو پاکستان آئے اور اس کے بعد کیسی صورتحال رہی، اس واقعے کو بتاتے ہوئے قاسم ودود جو ہے وہ آج روسٹرم پہ کھڑے عدالت کے سامنے جو ہے وہ اب دیدہ بھی ہو گئے۔ وہ گفتگو کرتے ہوئے جذباتی انداز میں انہوں نے وہ گفتگو کی اور جنرل امجد شعیب کی 44 سالہ جو خدمات ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے بتاتے ہوئے وہ اب دیدہ ہوئے۔ اس کے علاوہ ان کے جو بیٹے ہیں ان کی فرم کے ایک اور وکیل تھے، وہ بھی کمرہ عدالت میں جو ہے وہ ان کی جو صورتحال ہے وہ دیکھ کر اب دیدہ ہو گئے۔ 70 سال سے زائد ایج جو ہے وہ انہوں نے بتائی عدالت کو کہ امجد شعیب اس ایج کے ہیں۔ امجد شعیب جو ہے وہ بظاہر جب کمرہ عدالت میں لایا گیا اور لانے تک اور کمرہ عدالت میں جب موجود رہے تو ان کی جو فزیکل حالت تھی ہر حوالے سے وہ بڑے حشاش بشاش اور بظاہر جو ہے وہ مطمئن نظر آ رہے تھے، لیکن واپس جاتے ہوئے جب ان کا 3 روزہ فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا تو اس وقت ان کے اثرات جو ہے بظاہر ان کے چہرے پہ نظر آ رہے تھے۔ جس طرح آپ نے ویڈیو میں دیکھا ان سے مختلف صحافیوں نے سوالات بھی کیے، لیکن انہوں نے کسی سوال کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی جواب نہیں دیا، لیکن صرف وہاں سے جاتے ہوئے جب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگے تو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہاں پہ جو کیمرہ مین تھے انہوں نے کہا کہ آپ ایک دفعہ ہاتھ جو ہے وہ ہلا دیں، تو ان کی خواہش پر شاید انہوں نے جو ہے وہ ہاتھ ہلایا اور اس کے بعد گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے، اور وہ کلٹس گاڑی تھی۔ اس کے بعد جو پولیس ہے اسلام آباد کی پولیس ہے تھانہ رمنہ کی، وہ ان کو لے کر جو ہے وہ اب روانہ ہو چکی ہے۔ ان کا فزیکل ریمانڈ شروع ہونے سے پہلے اور آخر دونوں میں ان کا جو میڈیکل ٹیسٹ ہے یا طبی معائنہ ہے وہ کروانا ضروری قرار دیا عدالت نے۔ 2 مارچ کو اب دوبارہ ان کو پیش کیا جائے گا۔ تب تک اجازت دیجیے، اور تب جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ بھی اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ۔